چوتھی بات یہ سن لیں کہ قرآن کریم کا معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کا کیا اصول اور کیا ضابطہ ہے. تو یاد رکھنا ہے اہل سنت والجماعت کا اصول تفسیر قرآن کریم کے متعلق جس پر اہل سنت بھی متفق ہیں اور منتسبین جو دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت ہونے کا حالانکہ وہ اہل سنت نہیں ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے 4 ماخذ ہیں. پہلا ماخذ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے. ایک مقام پر قرآن کریم ایک مسئلہ کو ذکر کرے گا اور مجملاً ذکر کرے گا، لیکن دوسرے مقام پر خود قرآن ہی اس کی تفسیر کر رہا ہوگا. اور اس لیے قرآن کریم کتاب مبین ہے. مبین متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، لازم بھی. متعدی کا معنی ہے کہ خود بخود واضح کتاب ہے جس میں کوئی اشتباہ نہیں، ظاہر باہر ہے، واضح الدلالت ہے. اور مبین کا متعدی والا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن ہر ابہام کو واضح کرنے والی کتاب ہے، ہر ابہام کو دور کرنے والی کتاب ہے، اور یہ خود احسن تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے. تو بہرحال پہلا ماخذ تفسیر القرآن بالقرآن، اور دوسرا قرآن کریم کی اگر کسی آیت میں ابہام آ گیا تو پھر دوسرا ماخذ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہے تفسیر القرآن بالحدیث. اور تیسرا ماخذ تفسیر قرآن کا ہے اقوال صحابہ، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال مبارکہ، یہ قرآن پاک کی صحیح تفسیر ہے. اور چوتھا کبار تابعین، بڑے بڑے تابعین مفسرین جو ہیں یہ قرآن کریم کے شارح اور مفسر ہیں. تو قرآن کریم کے مطلب مفہوم کے تعین کے لیے 4 ماخذ ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہے، تفسیر القرآن بالحدیث بھی ہے، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ بھی ہے، اور تفسیر القرآن باقوال التابعین بھی ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے اس کو تقریباً تمام طائفوں نے تسلیم کیا ہے. آپ تفسیر معارف القرآن شروع میں دیکھیں، مقدمہ تفسیر کا، وہاں پر بھی آپ کو یہ ماخذ مل جائے گا جو میں نے بیان کیے ہیں طرق اربع تفسیر کے. اور اسی طرح ابن کثیر وغیرہ دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ اصول ملیں گے. اور اسی طریقہ سے امام ابن تیمیہ کا اصول تفسیر دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو یہی باتیں مل جائیں گی. اور بریلوی مسلک کے پیر مہر علی شاہ گولڑوی، ان کی کتاب ہے اعلاء کلمات اللہ، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی 4 ماخذ لکھے ہیں. اور اسی طرح اہل حدیث حضرات بھی جو سمجھدار ہیں وہ تقریباً ان ماخذ کا انکار نہیں کر سکتے. اور اسی طریقہ سے حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی اپنے روحانی خزائن کے اندر یہ بات ماننے پر مجبور ہوا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے اصل ماخذ 4 ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن بالحدیث باقوال صحابہ باقوال التابعین. اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد میرا خیال ہے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. قرآن کریم کے بارے میں یہ اصول سمجھنے کے بعد ساری پریشانیاں ختم ہو جانی چاہیے کہ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے. اب تو کئی فرقے بنے ہیں نا، کچھ تو وہ ہیں جن بیچاروں کو قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں، انہوں نے تو بابے جی کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے بابے جی فرمایا، استاد جی فرمایا، شیخ الحدیث حضرت اقدس فرما گئے، وہ تو ملفوظات سے ہی فارغ نہیں ہے، ان کی تو بات ہی نہیں. بات ہے جو قرآن پڑھنے والے ہیں تو ان کو بھی من مانی قرآن نہیں کرنے دیتا. اور اہل سنت کے اصول بالکل واضح ہیں. اور یاد رکھنا ہے قرآن کریم میں جہاں پر کوئی ڈنڈی مارے گا،
تو قرآن کریم کی ایک عادت اور اعجاز ہے کہ کبھی ڈنڈی مارنے والے کو قرآن چلنے نہیں دیتا، یا آگے سے پکڑے گا یا پیچھے سے پکڑے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ڈنڈی مار لے اور قرآن برداشت کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ قرآن ہے ہی اعجاز والی کلام، معجزہ ہے. بہرحال